الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات کریمہ 41، 41 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 41 کے الفاظ مبارکہ کے معنی: وَإِذَا رَأَوْا، جب انہوں نے آپ کو دیکھا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن اگر جملہ میں سینٹینس میں اس کے بعد الا ہو تو پھر معنی ہوتا ہے نہیں، نفی کا معنی ہوتا ہے۔ دوبارہ سوال فرمائیے، ان اس کا لفظی معنی اگر، لیکن جب جملہ میں اس کے بعد الا آئے تو پھر معنی نہیں کا ہو جاتا ہے۔ نہیں بناتے وہ آپ کو، نہیں وہ بناتے آپ کو مگر حضوا مذاق۔ احاذ الذی، کیا، اس کو کہتے حمزہ استفہام، سوال کرنے کے لیے حمزہ، اور عربی میں حمزہ الف اگر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو، زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، تو اس الف کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں۔ احاذ الذی، کیا یہ ہے وہ شخص، بعث اللہ، اللہ نے اس کو بھیجا، بعث یبعث بھیجنا، اسی سے مبعوث جس کو بھیجا جائے، اسی سے باعث کسی کو ابھارنے والا۔ کیا یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ بمحاورہ ترجمہ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ مشرک لوگ قرآن کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے، لیکن ان کی ضد ہٹ درمی اور بے ادبی اور گستاخی یہاں تک نہ ٹھہری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخیاں کرتے۔ کئی دفعہ آدمی کسی کے نقطہ نظر سے، اس کے خیال سے اختلاف کرتا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتا ہے۔ لیکن وہ ایک تو قرآن کریم کا انکار، دوسرا آپ کی نبوت کا انکار، اور تیسری بات آپ کو شخصی اذیت دیتی۔ اور یہاں دیکھیے، نہیں بناتے وہ آپ کو مگر مذاق، یعنی ان کا سارے کا سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا، آپ کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانے کا۔ معاذ اللہ، اس طرح وہ اظہار کرتے، یہ معاذ اللہ نیچ ہے اور ہم اوپر ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعصیہ، اور وہ خود سراپا گندگی اور نجاست اور پلیدگی کا ڈھیر تھے۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، اور وہ کہتے کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ یعنی اتنی بڑی بات رسول ہونا، اور یہ جو بندہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، باقی سب باتیں چھوڑیے، یہ تو خود اس قابل نہیں
کہ یہ رسول بن سکے. کتنی بڑی بدتمیزی. ان کے اس جملہ کے احد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجا؟ اپنے اس جملہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دو طرح سے کر رہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور بشر رسول نہیں ہو سکتے. اس طرح معاذ اللہ یہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں. اور یہ بات قرآن کریم میں دیگر اس کے علاوہ بھی ذکر کی گئی ہے. میرے ساتھ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت شریفہ 94 دیکھ لیجیے. توجہ فرمائیے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. مگر اس چیز نے روکا، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالی نے بشر کو رسول بنایا؟ ان کے ہاں دو چیزیں ان کا اجتماع ناممکن ہے، بشریت اور رسالت. وہ اس کو ناممکن قرار دیتے، امپاسبل. اللہ ہدایت دے، آج بھی کچھ لوگ یہی بات دوسری طرف سے کرتے ہیں کہ جب وہ رسول ہے تو بشر نہیں. نہ وہ ٹھیک نہ یہ ٹھیک. ٹھیک وہ ہے جو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں متعدد دفعہ فرمایا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اللہ کا فرمان درست، اس سے ہٹ کر وہ پہلے لوگوں کا بیان ہو کہ چونکہ یہ بشر رسول نہیں، وہ غلط. اور آج کے لوگوں کا بیان چونکہ یہ رسول ہے وہ بشر نہیں، یہ بھی غلط. نہ یہ ٹھیک نہ وہ ٹھیک. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ بات کہنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے یہ تصور کر رکھا تھا کہ تاج نبوت پہنائے جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت بڑا سرمایہ دار ہو، وہ بہت بڑا چودھری سردار ہو، بادشاہ ہو. تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سرمایہ دار تھے اور نہ ہی سرزمین مکہ میں اختیار و اقتدار والے تھے. ان کی یہ حجت، یہ دلیل قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کی. میرے ساتھ 25واں پارہ سورہ الزخرف آیت شریفہ 31، غالباً آپ کے پاس صفحہ ہے 492. ماشاء اللہ 31. وقالوا، مل گیا جی. وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، ایک شخص پر، من القریتین، دونوں بستیوں. قریتین سے یہاں مراد ایک مکہ کی بستی اور ایک طائف کی بستی. تو کیسے آدمی پر؟ عظیم، جو بہت بڑا ہوتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں چونکہ بہت بڑے نہیں، تو اس لیے ان کا دعوی نبوت اور دعوی رسالت ٹھیک نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے. اور ہمیشہ میں آپ یاد رکھیں، کسی بات کے صحیح اور غلط ہونے کا جو معیار ہے وہ رب ذوالجلال کا.
وہ عرش والے رب کا ہے، ان کے سوا مخلوق میں سے کسی کا معیار بھی حتمی، یقینی اور قطعی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معیار قطعی حقیقی ہوتا ہے، جبکہ وہ وحی الہی سے بات کریں یا وہ بات کر دیں اللہ پاک کی طرف سے تردید نہ ہو۔ انکنڈیشنل، جن کے بیان میں کوئی گنجائش نہیں کمی بیشی کی، وہ عرش والے رب کا بیان۔ انہوں نے نبوت اور رسالت کے لیے جو شرط لگائی کہ وہ کھائے پیے نہیں، بندہ نہ ہو، بازاروں میں نہ چلے، اور آج کے لوگوں نے نبوت اور رسالت کے جو بات ٹھہرائی، چونکہ وہ نبی ہو گیا، رسول ہو گیا، اسی وہ بندہ نہیں، نہ یہ ٹھیک نہ وہ ٹھیک۔ ٹھیک وہ ہے جو رب العالمین نے بیان کی۔ یہ جو بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق بناتے، اس کا ذکر اس کے علاوہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک مقام دیکھ لیجیے، 17واں پارہ سورہ الانبیاء، آیت شریفہ 36۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی ان پر تنقید کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ اس مقام پر بھی بیان کیا گیا، اور 17واں پارہ سورہ انبیاء اس کی آیت شریفہ 36 میں بھی بیان۔ اب میرے ساتھ ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائیے اسی حوالے سے۔ ہم میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، یہ حق ہے، لیکن پھر اس کو کرنے کی جرأت نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کا مذاق بنوں میں۔ حسن جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری ایک کافی تعداد، اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس تعداد سے نکالے، اگر نہیں تو بچائے رکھے۔ ایک بڑی تعداد سمجھتی ہیں یہ حق ہے، یہ دین ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا مجھ سے کوئی مذاق کرے، ہیں کہ نہیں ہم میں سے؟ اب داڑھی اس کے بارے میں کوئی ہے بات و شبہ والی، اجماعی مسئلہ ہے۔ شلوار اس کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، خاتون کا باپردہ ہونا، کوئی ایسی اختلافی باتیں نہیں، مذاق نہیں بننا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیا۔ تیری میری پرسنالٹی ان سے اوپر ہے، میرے تیرے ایسے اربوں بھی مل جائیں، پوری امت بھی مل جائے، وہ نہیں بنتے، تو کون ہے؟ اور سماعت فرمائیے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مذاق بناتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر، عزت اوپر سے ہے نیچے سے ہے۔ اور جو اللہ کے دین کو لوگوں کی طرف سے واہ واہ کے لیے، لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہونے کے لیے چھوڑتا، اللہ اسے انہی کی نگاہ میں ذلیل کر دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو قاعدہ عرض کیا ہے، اپنے خیال میں نہیں، اپنی معلومات میں اور اپنے تجربہ کی بنیاد پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یقین کھوٹا ہے، نالائکی ہے، لیکن حق یہی ہے۔ پھر سنیے
اور ہمیشہ کی میں آپ پر یہ بات، جو شخص اللہ کے دین کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، رب العالمین کو گوارا نہیں کہ یہ بندہ نیچا رہ جائے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، کوئی اپنی پارٹی کے لیے جو کچھ کرے تو اگر باوفا ہو پارٹی کے ذمہ داران اس کو تنہا رہنے دیتے۔ اسی اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے لیے بہت بڑے منصب کو چھوڑا، وقت گزرا، پھر اسی چھوڑے ہوئے کو پارٹی والوں نے اوپر کر دیا۔ انسان بھی بے دین بھی اگر باوفا ہے تو اپنے لیے ذلیل ہونے والے کو نہیں چھوڑ، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے آگے سیاست کی بات کروں، نہیں چھوڑتا تو اللہ کے بارے میں میرا تیرا گمان کیا ہے؟ یہ اللہ سے زیادہ باوفا ہے۔ ہاں، عقل کی کمی ہے جو یہ بات نہ سمجھے، اور جو کوئی لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے جو ہے شیطان، اللہ اس کو مرنے سے پہلے انہیں کے سامنے ذلیل کر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگلی آیت کریمہ، آیت شریفہ 42، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ ان یہاں اصل میں ہے انہو، یہاں ان کیا اصل میں؟ انا یقیناً ہو وہ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھادا یقیدو قریب ہے، لیضلنا لام توقید معنی یقیناً، یقیناً یضلنا ہمیں گمراہ کر دے، ان آلہتنا ہمارے معبودان سے، الہ کی جمع آلہہ، نہ ہمارے، یقیناً وہ قریب ہے، یقیناً ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ان پر صبر نہ کریں، وسوف یعلمون، اور یقیناً سوفا کا معنی ہوتا ہے ان قریب سون، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کریں تو سوفا کا معنی یقین، سرٹنلی، اور یقیناً وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا کون ہے بہت بڑا گمراہ۔ اضل کہتے ہیں الف اضل من با، الف بے سے زیادہ گمراہ ہے، تو یہاں مقابلہ نہیں، ان کے مقابلے کون ہے؟ ان کافروں کے مقابلے میں کون ہے؟ مسلمان اور نبی ایسا، معاذ اللہ، معاذ بات سمجھانے کے لیے ورنہ کرنے کو بھی دل آمادہ نہیں، معاذ اللہ، کیا وہ کم گمراہ ہے یہ زیادہ گمراہ ہے؟ بات واضح اور یہ کہ نہیں، یہاں ان سے مقابلہ نہیں، یہاں ان کی گمراہیوں کے بہت بڑے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بات واضح، دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ جو صیغہ ہے افعل کا، اس میں کسی کے مقابلے میں کسی کو کچھ کہا جاتا ہے، اضل زیادہ گمراہ، تو معاذ اللہ ان کے جو مد مقابلے میں کون ہے؟ جو آپ جو اہل اسلام، وہ تھوڑے گمراہ ہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، تو یہاں پھر اضل کا معنی کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں زیادہ گمراہ نہیں، بہت بڑے گمراہ۔ بات واضح ہوئی ہے؟ وقت ہو چکا، انشاءاللہ الرحمن
اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔